پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، تراویح کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان دنوں جوید احمد غامدی اور ان کے پیروکار اور اس سے پہلے مولوی اسحاق وہ تراویح کی نماز کا شد و مد سے انکار کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے جی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح الگ سے کوئی سپریٹ نماز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ کتابوں سے میچ کرتے ہیں دعوے؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں تک ان چیزوں کی بات آئے تو صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی روایت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اس کے تحت امام بخاری نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لزوم جماعت کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ رہو، وہ اہل علم کی جماعت ہے، یعنی اہل علم جس پر کٹ کر لیں، ہمیں اس پر چلنا ہے، نئے نئے فتنوں سے، نئے نئے چیزوں سے، نئے نئے خیالات سے بچنا ہے، اور یہی راہ ہدایت پانے کا طریقہ ہے اور استقامت کا طریقہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا تراویح کی نماز، مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ تراویح کا لفظ ہی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ چلیں آپ کو کتاب تراویح سے مسئلہ ہے تو آپ تراویح نہ استعمال کریں، قیام رمضان کہہ لیں، رمضان کا قیام کہہ لیں، جس طرح حدیث میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ماہ رمضان میں قیام کرے تو اس کے گزشتہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ اس کو قیام رمضان کہہ لیں، جس طرح بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، لیکن اگر تراویح بھی کہیں، جس طرح کے بعد میں سنن کبریٰ البیہقی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اور بعد کے بزرگ جو تھے وہ تراویح کی نماز پڑھتے وقت 4 رکعت پہ بیٹھ جاتے تھے، استراحت کرتے تھے، راحت حاصل کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو ترویحہ کہتے تھے، اسی سے تراویح بن گیا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لفظوں سے آپ کو چڑ ہے تو لفظ بدل لیں۔ اگر یہ تراویح کی اصطلاح کو نہیں ہے تو صحیح حدیث کی اصطلاح کون سی نئی ہے، کون سی پرانی ہے؟ ضعیف روایت کی جو ضعیف آپ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، یہ کون سی پرانی اصطلاح ہے؟ کس صحابی نے استعمال کی ہے؟ کس حدیث پاک میں آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ بعد کے محدثین نے یہ اصطلاحات ایجاد کی ہیں، ضعیف، معن، مدلس، جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی اور اصطلاحات ہیں، یہ سب بعد کے محدثین کی علماء کی ایجاد کرتا ہے۔ اگر تراویح کا لفظ انہوں نے بول دیا تو اس میں کیا قیامت آ گئی؟ خود امام بخاری نے صلاۃ التراویح الگ سے باب باندھا ہے، چیپٹر ہے صحیح بخاری کا، دیکھیں کتاب التراویح، الگ سے اس کو امام بخاری نے نماز قرار دیا ہے، اور فضل من قام رمضان، اس کے تحت انہوں نے احادیث بیان کی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیپریٹ ایک نماز بنایا تھا، جس طرح اس جگہ بخاری شریف حدیث نمبر 2010 میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب متفرق طور پر لوگوں کو تراویح پڑھتے پایا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو ایک امام پہ جمع فرمایا، اور جب اگلے دن آپ تشریف لائے اور لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ، نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو آپ نے اس کام کو ایجاد کیا اور اس کو اچھا فرمایا، تو لہذا یہ ایک نیا کام تھا، مطلب یہ صلاۃ التراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ رواج دیا، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو اختیار کیا، اور بعد میں سب علماء نے اس کو اختیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بے شمار دلائل ہیں تراویح کی سپریٹ اور الگ نماز ہونے کے حوالے سے، تہجد سے بھی الگ، لیکن ایک روایت جو جامع ترمذی کی 806 نمبر روایت ہے، اس میں صراحتاً امام بخاری نے اہل علم صحابہ سے لے کر یہ اختلاف شروع کیا، اختلاف اہل العلم فی قیام رمضان، قیام رمضان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ فرآ بعض یصلی 41 رکعۃ، بعض کہتے ہیں وتر کے ساتھ 41 رکعتیں پڑھی جائیں، یہی اہل مدینہ کا قول ہے، اور اہل مدینہ کا اس پر عمل ہے، اور اکثر اہل علم جو مولا علی، حضرت عمر فاروق اور ان کے علاوہ جو صحابہ ہیں وہ 20 رکعت کے قائل تھے، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی کا قول۔ امام شافعی حالانکہ دوسری صدی کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں نے اپنے مکے والے کو 20 رکعتیں پڑھتے پایا، ادرکت ببلد مکہ یصلون 20 رکعۃ، تو لہذا 20 رکعت تراویح یہ الگ نماز پر باقاعدہ صحابہ کا کنسنس اور بعض کے جو لوگ ہیں ان کی ایک کٹ ہو چکا تھا، اور جو اس کٹ کو توڑے گا، صحیح مسلم کے حدیث ہے جب مسلمان کسی چیز پہ کٹ کر لیں تو اس کو جو توڑے اس کو قتل کر دے، وہ قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جس بات کو ایجاد کریں وہ گمراہی ہو، وہ نئی چیز ہو؟ اللہ سے دعا ہے عمل سمجھنے کی توفیق دے۔